انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 28 جنوری 2022 اور آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہوگا، تب بھی آپ کو اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، چینی فوج کا بھارت پر حملہ، ایران میدان میں آ گیا۔ ایران کے 5 لاکھ زلزال میزائلوں نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، خون کی ندیاں بہا دیں۔ بھارت میں قیامت خیز منظر، تاریخ کا بدترین حملہ، ایران اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ چین کا ساتھ دینے پر بھارت ایران پر سخت ترین پابندیاں لگانے کو بھی تیار۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، ایران سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، چین اور بھارت کے مابین ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ BBC رپورٹ کے مطابق انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان دوبارہ جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج نے سکم میں چین بھارت سرحد کے قریب دونوں ملکوں کے فوجیوں کے مابین جھڑپوں کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی۔ رسولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ بھارتی فوج نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئی ہیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے اور اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کی افواج سمجھانی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب ایران میدان میں آ گیا۔ ایران کے 5 لاکھ زلزال میزائلوں نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دونوں ممالک میں جنگ چھڑ گئی۔ بھارت کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق J-11 لڑاکا طیارے بھی میدانوں میں آ گئے۔ PLA کا ویسٹرن تھیٹر کمانڈ 5 تھیٹر کمانڈوں میں مشتمل ایک ہے اور اس میں سچوان، تبت، گانسو، ننگریا، چنگائی، سنگیانگ، شانسی، یونان اور چونگ کونگ جیسے علاقے شامل ہیں۔ چونکہ چینی فوجی تھیٹر کمانڈ مکمل طور پر ہندوستان مرکوز ہے، لہذا سرحدی موقف کے درمیان فوجی مشقیں سنگین تشویش پیدا کرتی ہیں۔ سرکاری ملکیت گلوبل ٹائمز نے ایک تجزیہ کار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشقوں نے ملک کے مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے چینی فوج کی قابلیت کا احترام کیا ہے۔ چینی کثیر الرو علاقہ J-11 فضائی برتری اور زمینی حملے کے مشن کو چلانے کے قابل ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مشقیں 2 ٹیموں کے ذریعے کی گئی ہیں، اس کے تحت زمین میں چلنے والی کارکن جو تحقیق میں چلے گئے تھے۔ چینی دفاعی ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ طیاروں کی ایک بڑی تشکیل اس اڈے کے بڑے پیمانے پر ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین تک لڑنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں اڈے کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ فضائیہ کا اڈا جہاں مشقیں کی گئی ہیں وہ شمال مغربی چین کے ایک اہم اسٹریٹجک نقطے پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ مغرب میں فضائی دفاع میں کلیدی قوت ہے اور قوت کے لیے ایک اہم بڑی نقطہ ہے۔ سنگیانگ اور تبت علاقوں میں ہندان، گارگنسا، کاشگر، ہوپنگ، ڈونگا زونگ، لنزئی اور PLAF کے پانگٹ ایئر بیس پر بھارت گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہندوستانی حکومت کے ذرائع نے کہا تھا کہ حالیہ دنوں میں تمام انتہائی سرگرم عمل ہیں۔ رپورٹ کہنا ہے کہ ایئر بیس مشقیں بہت مختلف اونچائی پر محیط علاقوں کی متعدد قسمیں منعقد کی گئی ہیں، جہاں پر فوجی سطح مرتفع خطوں اور حفاظت کے لیے چین کی فضائی مفادات کے لیے اعلیٰ سمندر پر پرواز کرنے کا کام سونپا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیڑے میں 24 روزانہ اس کے علاوہ ہندوستان اور چین 7 ماہ سے اقتصادی تعطل پر
मुश्तमिल हैं और फौजी और सफाई सतह पर मुतअद्दिद दौर की बातचीत के बाद इसमें सिर्फ क्या आसार नहीं है। दोनों मालिक ने हिमालय के सब ज़ीरो दर्जा हरारत में अपनी फ़ौज को आला दर्जे की लॉजिस्टिक मदद फराहम की है, जहाँ सर्दियों में बका चैलेंज बन जाती है। भारतीय बहरा के MiG-29 त्यारा बहर अरब में हादसे का शिकार हो चुका है। लद्दाख के इलाके में गश्त करते हुए हिंदुस्तान और चीन के मबैन 7 माह से जारी खड़े होने की वजह से दोनों फौजों के मबैन तकरार का नतीजा है। ये पेंगोंग तसू झील का सिर्फ एक छोटा सा इलाका नहीं है जहाँ जुलाई की झड़पों में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक गए थे। चीन ने LAC के मगरब में मशरकी में अरुणाचल प्रदेश में अक्साई चीन का दावा किया है और इसने 1962 में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। और इसी साल जब दोनों मुल्कों ने दावा करते हुए खूनी जंग लड़ी थी कि कदीम और करोड़ सस्ती की चीनी सल्तनत का हिस्सा हैं, और मशरक में चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तानी रियासत तस्लीम करने से इनकार कर दिया और जनूबी तिब्बत के तौर पर शनाख्त का भी काम कर दिया है। जबकि बीजिंग और नई दिल्ली मनकता होने के मुमकानात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और चीन ने अपना मौक़िफ़ बरकरार किए हुए है कि इसने किसी भी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जावुज़ नहीं किया है। इसके अलावा दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं और चीन की सेलिब्रेटर आमने सामने हैं। हिंदुस्तान और चीन एक ऐसे वक्त पर आमने सामने हैं जब दोनों मुल्क ने मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं। इसके अलावा लद्दाख में चीन के कर्नल समेत 20 भारतीय फौजियों के हलाक होने के बाद दोनों मुल्कों का बैन होने वाली मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रही है। भारत के साथ साथ चीन ने 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहुँचा दिए हैं और चैनल ने भारतीय खबरसां इदारे के हवाले से बताया है कि चीन और भारत LAC से फौज लाने पर गुफ्तशनीद कर रहे हैं। और इसी दौरान खबरें मिल रही हैं कि मशरकी लद्दाख में चीन ने मजीद 40,000 से ज़ायद फौजी भी तैनात कर दिए हैं और इसके अलावा चीन सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए हैं। दोनों मालिक में ताहाल कशीदगी में कमी नहीं हो सकी। दूसरी जानिब फौजी मशकें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारत पर हमला करने हुए 3 बहरी जहाज़ तबाह कर दिए हैं। इंडियन और अमेरिकी बहरा के दरमियान भी बहुत बड़ी मशकें भी सामने आई हैं और ऐसी मशकें इस वक्त में हो रही हैं जब चीन और भारत आमने सामने खड़े हैं और चीन और भारत पर कारी ज़रबे दूसरे को लगा रहे हैं। और अकांड भारत के ख्वाब ने इंडिया को वो झटका दिया है कि उसे अपना रास्ता भी बरकरार नहीं हो रहा। भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दोनों मुल्क आमने सामने होंगे और इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर लड़ाका हथियारे भी चीन के और भारत के भी आमने सामने खड़े हैं। और चीन की फ़ज़ाइया के लिए अस्कदू से लद्द और कश्मीर दोनों जो लिहाज से 100 किलोमीटर दूर है, उस कारगिल तकरीबन 25 किलोमीटर फासले पर वाक़ है, उसमें भी ताज़ा तरीन जंगी सूरत हाल पैदा हो रही है।